ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ آج سودا کا تعارف اور ان کی تصانیف، ان سے متعلق کچھ خاص باتیں پیش کروں گا۔ تو مرزا محمد رفیع جو سودا ہیں ان کو اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 2 میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ان کا سب سے پہلے تعارف اور ان کی تصانیف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں قصیدے پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سودا کی۔ تو سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع تھا اور تخلص سودا تھا۔ سودا کی پیدائش 1712 دہلی میں ہوئی اور سودا کی وفات جو ہے وہ 1781 لکھنؤ میں ہوئی۔ سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا۔ وہ پیشے سے سوداگر تھے، جس کی نسبت سے سودا نے اپنا تخلص سودا رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سودا کے استاد کا نام خان آرزو ہے، اور یہ خان آرزو وہی ہے جو میر تقی میر کے ماما تھے۔ اس کے بعد میں سودا کے سب سے جانشین شاگرد قائم چاند پوری ہیں۔ قائم چاند پوری جو ہے وہ شاگرد ہیں سودا کے۔ اس کے بعد میں سودا ترکی، عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ تو سودا کو جو ہے وہ ترکی، عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے بعد سودا جو ہے ان کی تصانیف جانتے ہیں۔ سودا نے 43 قصیدے لکھے، 43 قصیدے لکھے ہیں اور 91 مرثیہ لکھے ہیں اور 24 مثنویاں لکھی ہیں۔ یاد رکھنا، ان کی مثنویاں 24 ہیں، 91 مرثیہ ہیں، 24 مثنویاں ہیں، 91 مرثیہ ہیں اور 43 قصیدے ہیں۔ اب سودا سے متعلق کچھ خاص باتیں جن سے سوالات آتے ہیں، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سودا کی ادبی چشمک جو تھی، ادبی چشمک ان کی ادب کے لحاظ سے جو بحث ہوتی تھی وہ ادبی چشمک تھی میر تقی میر سے، مظہر جان جانا سے، میر زاہد سے اور اس کے بعد میں قائم سے تھی۔ سودا شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد آئے اور ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ یاد رکھنا، شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد آئے تھے سودا۔ اس کے بعد میں سودا آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے۔ اور سودا کو مصحفی نے، اب یہ قول ہے، سودا کو مصحفی نے قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ اس کے بعد سودا کو میر تقی میر نے سر آمد شعرائے ہندی کہا ہے اور سودا کو میر حسن نے سودا کو صاحب یدبیجا کہا ہے۔ اس کے بعد میں مرثیہ کو مسدس کی شکل میں سودا نے ترتیب دیا تھا۔ یعنی مرثیہ جو ہوتی ہے اس میں جو اجزائے ترکیبی استعمال ہوتے ہیں ان کو مسدس کی شکل میں، مرثیہ جو ہے مرثیہ کو مسدس کی شکل میں ترتیب کیا ہے سودا نے۔ اس کے بعد میں سودا ہجوبیہ قصیدہ کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ہجوبیہ قصیدہ جو ہوتا ہے اس کے بانی سودا ہی مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سودا فارسی شعراء عنبری اور عرفی کے ہم پالا مانے جاتے ہیں۔ اور سودا سے متعلق نقادوں کے قول ہیں۔ سب سے پہلا قول تو میں محمد حسین آزاد کا بیان کرتا ہوں۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے اور ان کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں محمد حسین آزاد سودا سے متعلق اپنی کتاب آب حیات میں؟ وہ کہتے ہیں کہ خان آرزو نے کہا کہ مرزا فارسی اب تمہاری زبان مادری نہیں، اس میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابلے میں قابل تعریف ہو۔ طبع موضوع ہے، شعر سے مناسبت رکھتی ہے، تم اردو کہا کرو تو ایکتائی زمانے ہوگے۔ تو یاد رکھنا کہ
مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خان آرزو جو ہیں انہوں نے سودا کو اردو میں شعر کہنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد میں امداد امام اثر نے کہا ہے اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ امداد امام اثر کے بعد میں رام بابو سکسینہ نے کہا ان کے اردو قصائد بڑے بڑے فارسی استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں اور بعض تو عرفی اور خاقانی کے قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر محمود الہی جو ہیں ان کا ایک قول ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اردو شاعری کے لیے، یعنی انہوں کا مطلب یہ ڈاکٹر محمود الہی کا قول ہے سودا سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اردو شاعری کے لیے تشبیہوں اور استعاروں کا دروازہ کھول دیا۔ تو اس طرح سے آج میں نے آپ کے سامنے سودا کا تعارف اور ان کی تصانیف بیان کی۔ اب بات کرتے ہیں اگلے شاعر پہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔